کیا قباحت تھی؟ صاف صاف بتا دیتے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، مجبوری ہے، ہم پیٹرول پر آپ کو پاکستان کو ریلیف نہیں دے سکتے، ہمیں لیوی بڑھانی ہے. یہ سڑک بنانے کی بات کر کے دیکھیں، اب تنقید آپ کو سننی پڑ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. میرے بھائی مندوخیل صاحب نے سب سے پہلے ٹیلی فون کال کا حوالہ دیا، اس کے ساتھ انہوں نے اخبار میں 60 صفحے کے اشتہارات کا حوالہ دیا. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کیوں نہ کریں اس طرح. ہم نے ماضی میں یہ کوتاہی کی نا کہ ملک کی خدمت کی بے شمار منصوبے دیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، لیکن تشہیر نہیں کی تھی اس کی. اس کا ہمیں خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ یہ کب ہوا؟ خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں بتا رہا ہوں، ابھی ایک ایک چیز بتاؤں گا بھائی. میں دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. یہ میری عادت ہے، میں بالکل بات نہیں کرتا. اب جب آپ نے بہترین خطابت کے ذریعے اپنے ابتدائیے میں اس طرح کی جو تصویر اور منظر کشی کی نا، تو مجھے حسرت ہوئی کہ آپ شاید ساتھ حوالہ بھی دے دیں کہ جب یہ تجربہ کیا گیا نا عمران خان کی صورت میں اس ملک کے اندر، تو اس وقت آٹے، دال، چینی، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کیا تھیں. جب ایک نواز شریف کو پاناما اور اکاما جیسا ڈرامہ کر کے نکالا گیا، اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی. ایک ترقی پذیر ملک کا جب آپ نقشہ کھینچتے ہیں، ہم ترقی یافتہ تو ہے نہیں، یہ ویلفیئر سٹیٹ تو ہے نہیں. دستیاب وسائل کے ساتھ عوام کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جب یہ ملک سنبھالی، چاہے وہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ حکومت ہو، جب یہ حکومت سنبھال کے بیٹھے شہباز شریف، تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ عمران خان کچھ خبری سناتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت 300 ہو جائے گی. ساتھ ہی انہی کے وزراء نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ بھائی ملک تو دیوالیہ ہو چکا. تو پھر ان تمام مسائل سے انہی حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، بے شک تمام تر اتحادیوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان تمام نے مل بیٹھ کے یہ کوشش کی اور ملک کو اس بمر سے نکالا. اب میں جو حوالہ دینا چاہوں گا، آپ نے کہا جی گن کے بتائیں، موٹر وے سے آغاز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گن کے بتائیں. میں آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے کیوں یہ گفتگو نہیں کر دی عمران خان والی. سر 2022 کی بات ہے، 2025 میں کھڑے میں 3 سال گزر گئے، ابھی بھی عمران خان کی بات. 27,000 ارب قرض بھی لیا ہے، وہ ہے، ساری چیزیں ہیں، قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں. تو اب چھوڑ دیں نا اس کو، اب اپنی پرفارمنس بتائیں نا. اب بھی آپ کہیں کہ جی عمران خان کی بات کریں. دیکھیں اگر جو کلپریٹ اور ذمہ دار ہے نا ملک کو اس حالت اور نہج پہ پہنچانے والے، آپ ان کا ذکر نہیں کریں گے تو یہ بددیانتی ہوگی آپ کی گفتگو کے ساتھ. آپ کو ضرور ذکر کرنا پڑے گا کہ یہ ملک ایک رائٹ ٹریک پہ اس وقت موجود تھا جہاں پہ ایک تجربہ کیا گیا. اس تجربے کے بعد جو آج تک حالات ہیں، شکر کریں کہ جو خوشخبری قوم کو سنائی گئی تھی ملک کے دیوالیہ ہونے کی، وہ نہیں ہوا. اس میں ہم بچت ہو گئی. پھر آپ نے کہا بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بھائی وہ تو سستی ہوئی نا. آپ نے میری بددیانتی کی بات کی، اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. نہیں، مجھے بولنا پڑ رہا ہے. مجھے سن لیں، ایک جملہ سن لیں. بولیں لیکن یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کو کہا. میں نے کہا جی ہماری گفتگو میں یہ بددیانتی ہوگی، تو یہ بددیانتی میں نہیں ہونے دوں گا، اپنے پروگرام میں نہیں ہونے دوں گا یہ بددیانتی. سر میں یہ بددیانتی کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ بھائی عمران خان کیا تھا؟ پروجیکٹ تھا نا، یہی ہے نا مسئلہ. بالکل تھا، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کیا تھے؟ پروجیکٹ تھے نا. آپ پروجیکٹ کہہ لیں ان کو، آپ کہہ لیں ان کو پروجیکٹ. تو بس یہ ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے. تو سر پھر اپنی پرفارمنس کی بات کریں. لیکن نواز شریف نے اپنے ادوار کے اندر، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اس کو لے لیں، یہ جو موٹر وے کو کہتے تھے قومیں نہیں بنتی اس کو لے لیں. مجھے بتایا کہ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے 8 گھنٹے لگتے تھے، 9 گھنٹے لگتے تھے، گاڑیوں کا برا حال ہوتا تھا. آج جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو دعا دیتے ہیں نواز شریف کو، چین کی نیند سوتے ہیں. موٹر وے سندھ اور بلوچستان بھی ہو، ادھر بھی آ رہی ہے مندوخیل بھائی. اگر یہی نظام چلتا رہا نا، یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی پورا سندھ، پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے. اگر ایک ہائی وے بنا رہے تو وہ بھی بھیک کے پیسے سے، لوگوں کے خون چوس کے. خدا کا واسطہ ایسا تو نہ کرے. 436 ارب کا آپ ایک موٹر وے بنا رہے ہو، موٹر وے پہ موٹر وے بنا رہے ہو. بلوچستان اور سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے. الیکشن لڑنے کے لیے تو شہباز شریف آ جاتا ہے سندھ، کراچی کیوں آتا ہے نا، پھر لڑے نا وہاں سے الیکشن. میری جان ایسے نہ کرے نا. آپ نے کہا کہ مائنڈ اینڈ منرلز پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. دیکھیں جو معدنیات ہوتی ہیں، جو منرلز ہوتے ہیں، وہ بیچنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں ترقیاتی کام بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا پڑتا ہے، وہاں پہ روڈ اور دوسری چیزیں بھی بنانا پڑتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کی جو زراعت کے مسائل وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں، دہشت گردی کے مسائل وہ بھی دیکھنے، صرف منرل بٹورنے کے لیے نہیں ہوتا ہے.
یہاں پہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، ذرا وہاں کے جو سردار ہیں ان کی اثاثہ جات کو دیکھ لیں. کیا ہمارے یہاں کوئی سردار نہیں ہے پشتون بیلٹ میں، وہاں دو حصے ہیں، ایک پشتون ہے ایک بلوچ ہے، بلوچ میں سردار نواب ہے، ہمارے یہاں کوئی سردار نواب نہیں ہوتا ہے. آج بندو کھیل بھائی مجھے بولنے نہیں دے رہے. اچھا بولے نا، کب سے بول رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کب سے بول رہے ہو کیوں بیٹھے ہوئے، جب آپ دونوں ہی کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اظہر بھائی کیوں بیٹھے ہوئے؟ نہیں میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں بطور مجموعی پشتو بیلٹ. میں کچھ جواب دے دوں، میں آتا ہوں اظہر بھائی، پہلے ان کو حکومت کو جواب دیں. اب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر احساس محرومی ہے تو اس کا الزام آپ حکومتوں پہ یا اسلام آباد پہ نہیں دے سکتے. وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ کس نے پسماندہ رکھا اپنے لوگوں کو، کس نے اپنے وسائل میں اضافہ کیا، اپنے اثاثہ جات میں اضافہ کیا. چھوڑیے ماضی کو اور معصوم نہیں، آپ ماضی کو چھوڑیے. اپنے 3 سال میں بتائیں کہ آپ نے 1258 ارب پنجاب پہ خرچ کیے، بلوچستان اور سندھ اور پختونخوا کو ایک ٹکا نہیں دیا نا، وہ تو بتائیں نا. ماضی کو چھوڑیے نا، میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ. میں مل سے نکل جاتا ہوں. بات کو سیکنڈ کر دیا آپ نے، بالکل سیکنڈ کر دیا کہ پنجاب کے جو حکمران تھے، چاہے وہ اس سے پہلے کے سی ایم یا موجودہ، نہیں یہ پورے ان کا وزیر اعظم ہے، انہوں نے توجہ نہیں دی. جو وہاں کی کوثر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا جو صوبائی حکومتوں کے کام ہے وہ تو برکت پہ نہ ڈالے نا.